السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسداللہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا، اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی بات سنی اور حضرت علی کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز نکالی۔ پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا، اور اس سے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آئی، اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا، اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی اور مشرق و مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔